کافی عرصے سے اس بات پر لوگ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے. ابھی جو یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے ان کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے. ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے فلاں ہونا چاہیے, کوئی کہتے ہیں وہاں لٹکانا چاہیے, کوئی کہتے ہیں یہاں ان کو یوں کرنا چاہیے. بھائی دیکھیں, اگر آپ میرے سے میری رائے پوچھتے ہیں, ویسے تو میری کوئی حیثیت نہیں, ایک عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح, اگر میرے سے پوچھیں گے کیا سزا ہونی چاہیے تو جو میری اپنی سزا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. جتنا سنگین یہ جرم ہے اس کی سزا جو میرے ایک دماغ میں ہے کہ یہ سزا ان کی ہونی چاہیے, وہ سننے سے آپ لوگ قاصر ہیں, وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ شرافت والی سائڈ پہ آ جائیں, ذرا اسلام کی طرف آ جائیں, اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلامی سزا ہونی چاہیے, بس اسلام کو مد نظر رکھیں کہ اسلامی سزا کیا ہے. زنا کی اسلام میں سزا کیا ہے. شادی شدہ مرد کے لیے رجم ہے. رجم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہو یا وہ بندی ہو جو شادی شدہ ہو, اس کو زمین میں گاڑا جائے گا, اتنا گاڑا جائے گا کہ اس کا پورا جسم بازوؤں سمیت گلے تک, یہاں تک زمین کے اندر ہوگا, صرف اس کا یہ اتنا حصہ سر باہر ہوگا, اور ایک بہت بڑا مجمع ہوگا, وہ کھڑا ہو کر ایک بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان کے سر میں مارے گا. مارتے 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 اس کا سر بالکل کچلا جائے گا, وہیں اس کی جان نکل جائے گی. یہ اسلام کی سزا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی, یہ سزا ہے اس کی. یہ صرف زنا کی ہے, کیونکہ جو بچیاں ہیں ان میں سے تو معاملات مشکوک سے ہیں کہ کچھ راضی تھیں کچھ نہیں راضی تھیں, اور ان میں سے اکثریت کیا بلکہ تقریباً ساری ہی ان میرڈ تھیں, شادی شدہ نہیں تھیں. یہ سزا شادی شدہ کے لیے. اور یہ جو ٹیچر ہیں جتنے بھی یہ کرتوت کرتے رہے ہیں, یہ بغیرت قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, اب کیا کیا مسجد میں بیٹھ کر ان کو بولا جائے, اور جہاں پر یہ جا کر یہ ان کو سپلائی کرتے رہے ہیں جن لوگوں کے پاس, وہ بھی اسی کے کچے چٹے تھے سارے, وہ بھی تقریباً سارے شادی شدہ ہیں. سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر یہی سزا دی جائے جو اسلام نے کہی ہے. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کی سزا ہو بہو آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ ذرا تھوڑا سا سعودی عرب کو فالو کر لیں, وہ بھی تو اسلامی ملک ہے. ہمارا مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے, جو سزا وہاں پر ہے وہی سزا ان کو دے دیں, تو وہاں پر بھی یہی سزا ہے. یہ اس کی زنا کی سزا یہ ہے. لیکن جو اس کے علاوہ حرکت ہوئی ہے, نشہ, آئس, شراب بیچنا, لانا, خریدنا, پینا, پلانا, یہ ایک الگ کیس ہے. اب ہو یہ رہا ہے جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ زنا کے کیس کو دبایا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں لوگ مدعی بن کے سامنے نہیں آ رہے. بیچارے کیسے آئیں گے؟ ہر ایک کو اپنی عزت کا ہے, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہماری عزت بچ جائے, ہماری بچیاں یونیورسٹی میں پڑھی رہیں گے. خدا کے لیے بھائی, اب تو یونیورسٹی کی جان چھوڑ دو, اب تمہارے پلے رہا کیا ہے؟ اب تو تمہارے رشتے بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں, بچوں کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں. اب تو یونیورسٹی کی جان چھوڑ دیں آپ. تو خیر, جن لوگوں کو ابھی بھی اس چیز کی فکر ہے تو یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو نشے کی سزا ہے وہاں پر وہ سیدھی سیدھی یہی ہے, گردن اتار دی جاتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک حاجی صاحب, وہ بیچارہ حج کرنے وہاں گیا ہوا تھا, تو اس کو کسی نے بھیجا کہ ہم آپ کو عمرہ کرواتے ہیں. وہ غریب آدمی تھا بیچارہ, وہ چلا گیا کہ چلو جی ہمیں عمرہ کروایا جا رہا ہے. لیکن جب وہ عمرے پر جانے لگا, یہ بھی بات یاد رکھنا, یہ کام کیسے کیسے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. یہ ہم بتاتے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں, کہیں غلط فہمی میں مارے نہ جائیں. تو اس آدمی کو تیار کر کے جب بھیجنے لگے عمرے کے لیے, تو ساتھ میں اس کو کہا کہ بھائی یہ 2-3 سوٹ ہیں یا یہ تو تھوڑا سا سامان ہے, یہ ہمارا سعودیہ میں ایک آدمی ہے دوست, آپ یہ اس تک پہنچا دینا. اور اس میں کیا تھا؟ پاؤڈر, افیون تھی اس میں, نشہ آور چیزیں تھیں. اب وہ جو لے کر وہ خوشی خوشی میں جب چلا, یہاں سے تو شاید نکل گیا, پتہ نہیں کیسے نکل گیا, یا وہاں بھی پیسے دیے ہوں گے ایئرپورٹ پر اس کو نکالنے کے لیے, نکل گیا. اب جب وہاں پہنچا ہے سعودیہ میں, تو وہاں تو بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے. ہم گئے تھے بھی کچھ عرصہ پہلے, تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ بھائی یہ تھک گئے تھے کھڑے کھڑے. تو جب وہاں چیکنگ ہوئی, وہ پکڑا گیا. جب پکڑا گیا اس نے خوب کہا کہ جی میں غریب ہوں, میں یہ ہوں, مجھے چھوڑ دو, مجھے کسی نے بھیجا تھا یہ سامان کیجیے. او بھائی, تم سے چیز پکڑی گئی ہے. کھڑا کیا اس کو, حاجی کو, اور ایک مارا ادھر سے اس کی تلوار کے اس کے سر کے اوپر. وہ حاجی کا گاٹا پڑا ہوا تھا, سر اس کا, اور وہ حاجی کا دھڑ پڑا ہوا تھا. تو نشے کی سزا یہ وہاں ہے, یہی دے دو ان کو. اور زنا کی سزا ہے, اگر زنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ثابت ان پر نہیں ہو رہا, حالانکہ ہوا ہے, سب سے زیادہ وہی ہیں. وہ ویڈیوز کہاں فرشتوں کی بنی ہوئی آ رہی ہیں, آئس پی رہی ہیں بچیاں کھڑی ہوئی, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. ٹیچر بچی کو کھینچ کے گود میں ڈال رہا ہے, بچی جان چھڑا رہی ہے اس سے, وہ بھاگ رہی ہے, اور عجیب قسم کی یہ عجیب قسم کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے. یا پھر یہ سزا دے دیں, اگر یہ ثابت نہیں ہو رہا تو پھر اس
نشے کی سزا دیں دیں کم سے کم ان کو. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات ذرا غور سے سننے کی ہے. اگر آپ یہ سزا بھی نہیں دے سکتے تو اس کا فیصلہ ہم آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ان کو سزا دی جائے گی. کیسے؟ کہ آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ اگر آپ کی بہن یا بیٹی وہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ ایسے ہی نظر انداز کر دیتے؟ خاص طور پر اس وقت جب آپ ایک غیرت مند اور ہمت والے انسان ہوتے, کہ آپ اس کو ایسے نظر انداز کر دیتے؟ آپ کیا فیصلہ کرتے ان کے لیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نکال لیں, آپ خود سوچ لیں کیا سزا ہونی چاہیے. اب اس کی ایک بہت بڑی اور ایک تازہ مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں. یہ تو وہاڑی کا علاقہ ہے. یہاں کچھ مہینے پہلے, اب میں اس آدمی کا نام نہیں لوں گا, ایک بڑا کوئی سرکاری افسر ہے, اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی. جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ یونیورسٹی کی پڑھنے والی تھی. کس کی تھی وہ چھوڑیں آپ, کون سی یونیورسٹی کی تھی وہ الگ بات ہے. اسی لیے تو بار بار ہم یہی کہتے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی. چھوڑیں خدا کے لیے, اس کو ختم کریں اللہ کے لیے. اگر پڑھانا ہی ہے تو پھر وہ جو رول بتائیں ان کو فالو کریں. تو جب وہ مر گئی, اس کے باپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا. پوسٹ مارٹم میں کیا نکلا؟ نمبر 1 کہ آئس کا نشہ کیا ہوا تھا اور اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی آئس, مطلب کہ بہت دنوں سے لگی ہوئی تھی. دوسرا پوسٹ مارٹم میں کیا آیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اجتماعی. اور تیسرا رپورٹ میں کیا آیا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ مر گئی, کہ اس کو مارا گیا ہے گلا دبا کر, زہر دے کر, کسی بھی طریقے سے. تو یہ 3 چیزیں سامنے آئیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ تیسرا والا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا کر ہٹا ہوں کہ اگر آپ کی بہن, بیٹی یا ماں کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. تو اس آدمی نے یہ کیا کہ اس کے بعد اس نے یہ بات ٹھان لی کہ جب تک اس علاقے سے, وہاڑی اور اس کے قریب کے علاقوں سے, میں ان نشہ آور لوگوں کو, نشہ بیچنے والوں کو اور بلیک میلنگ کرنے والوں کو اور ان چرسیوں کو, شرابیوں کو اور یہ آئس بیچنے والوں کو, ٹھیک ہے, میں ختم نہیں کروں گا, اس وقت تک میں دم نہیں لوں گا. ابھی تقریباً 6 یا 7 مہینے ہونے والے ہیں. 60 یا 70 آدمی اس نے ٹپکا دیے ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ میں غیرت کا سوال کر رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایسا فیصلہ صحیح ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے نا, اور پھر اچھا اس میں بڑی بات کیا ہوتی ہے, جب تک کسی کے اپنے گھر میں آگ نہیں لگتی نا, انسان کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے, یہ اپنے گھر کی بربادی کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا نا کہ اس کی بچی کو مار کر کسی نے پھینک دیا. خدا جانے اس طرح کے یونیورسٹیوں میں کتنی بچیاں مار مار کر پھینک دی گئی ہوں گی اس طریقے سے. چنانچہ کہ 6-7 مہینے کے اندر 60-70 آدمی کے ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ آدمی اس نے خلاص کر دیے. جو بلیک میلر ملتا ہے, جو نشہ بیچنے والا, شراب بیچنے والا, آئس بیچنے والا, ڈاکو, ڈکیت, چور, لٹیرے, جو ملتے ہیں وہ ٹپکاتا جا رہا ہے. اب کیسے جا رہا ہے, کیسے ٹپکاتا جا رہا ہے, یہ اس کو پتا ہوگا, میں اس کے ساتھ تھوڑی ہوں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ایک آدمی نے, کسی وڈیرے نے اس کو یہاں تک آفر کی تھی کہ جی آپ ایک طرف میرے بیٹے کو بٹھائیں اور دوسری طرف آپ پیسوں کا ڈھیر لگا دیں, گڈیاں رکھ دیں 1000 کی, 500 کی ڈھیر لگا دیں اور دونوں کا وزن کر لیں, ٹھیک ہے. تو پیسوں کا وزن آپ زیادہ بڑھا دیں, برابر بھی نہیں کریں, پیسوں کا وزن بڑھا دیں, پیسے نیچے چلے جائیں, میرا بیٹا اوپر آ جائے, یہ اتنے پیسے میں دینے کو تیار ہوں, میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا. اب وہ کمائی بھی حرام کی ہے, وہ کون سی حلال کی ہے؟ چلو بالفرض حلال کی بھی ہے. تو جب اس کے سامنے یہ آفر رکھی گئی تو وہ آدمی, چونکہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ ان ساری چیزوں کو فیس کر چکا تھا, وہ اس کو لے گیا اور شام تک اس کی ڈیڈ باڈی گھر پہ پہنچا دی کہ یہ رہو. نہیں چھوڑا اس کو بھی. اب آپ جا کر دیکھیں اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے. وہاں پر ایک علاقہ ایسا تھا جہاں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ دن رات یہاں فائرنگ ہوتی ہے, شراب خوری ہوتی, زنا کاری ہوتی, لٹیرے, ڈاکو, چور سب یہاں آ کر گھستے ہیں. اب آپ جاؤ, مہنگی گھڑی پہن کے جاؤ, مہنگا موبائل لے کے جاؤ اس علاقے میں, رات بھر کہیں باہر پڑے رہو, سوتے رہو, مجال ہے کسی کی تمہیں کوئی ہاتھ بھی لگا جائے. یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے
کیا یہ ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے، لیکن افسوس کی بات اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ بہت سارے اپیلیں کر چکے ہیں، ہم بھی اپیل کرتے ہیں اور والدین بھی اپیل کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں انصاف دلایا جائے، انصاف دلایا جائے۔ اللہ سے انصاف مانگیں بھائی، کوئی انصاف ملنے والا نہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ کرے مل جائے، ہماری تو دعا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ تو لہذا میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے، کم از کم اسلامی سزا ہونی چاہیے۔ جو اسلام اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کم سے کم وہ ان کی سزا ہونی چاہیے جو ان کو ملے۔